بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کھوکھا، کھرا اور تعویذ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ نمبردار سے میں نے کچھ باریک باتیں بھی پوچھی تھیں۔ اسے اٹھا کر میں نے مہتاب کو بلایا اور اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے، لیکن وہ ابھی تک انکار کر رہا تھا۔ کیا تم اس سے بھی انکار کر سکتے ہو کہ ان 2 آدمیوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے تمہیں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور کیا تم اپنے کھروں پر پردہ ڈال سکتے ہو جو وہاں کھوجی نے دیکھے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تمہیں غیرت مند آدمی سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اسی لیے میں تمہاری بچت کی کوئی نہ کوئی صورت نکال رہا ہوں، لیکن تمہاری کھوپڑی میں میری بات پڑ ہی نہیں رہی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے کہا۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں نے اس پر کارتوس نہیں چلایا، اور میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ میں شکار کھیلنے نہیں گیا تھا۔ میں شمشیر کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ میرے کان میں یہ بات پڑی کہ شمشیر گاؤں سے باہر جا رہا ہے۔ میں نے بندوق نکالی اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ میں دوسری طرف سے وہاں پہنچ گیا جہاں سے میں نے اس پر کارتوس چلانا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ شمشیر نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے والے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں اس جگہ جا کر چھپ گیا جو آپ نے دیکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگہ چھپ کر بیٹھنے کے لیے بڑی اچھی ہے۔ شمشیر میرے سامنے سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ فاصلہ زیادہ ہے، اس تک چھرے پہنچتے پہنچتے پھیل جائیں گے۔ اسے 2-3 چھرے ہی لگیں گے جن سے وہ مرے گا نہیں۔ پھر بھی میں نے اس کے کان کا نشانہ لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ دماغ میں ایک بھی چھرا چلا گیا تو یہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس کی کون سی سائیڈ تمہارے سامنے تھی؟ میں نے پوچھا۔ دائیں سائیڈ، اس نے جواب دیا۔ میں نے ابھی ٹریگر نہیں دبایا تھا کہ سامنے سے، یعنی بالکل میرے بالمقابل ٹیلوں کے پیچھے سے ایک بندوق فائر ہوئی۔ شمشیر رکا، 2-3 چکر ایک ہی جگہ پر لٹو کی طرح گھوما اور پھر گر پڑا۔ پھر وہ تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی بندوق پیچھے کر لی۔ میں حیران تو ہوا کہ گولی کدھر سے آئی ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو کام میرے کرنے والا تھا وہ کسی اور نے کر دیا۔ میں بڑے آرام سے وہاں سے اٹھا اور ٹیلے کی اوٹ سے نکل آیا۔ ان 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا تھا۔ میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہاں ایک آدمی مارا گیا ہے، ٹہلتے ٹہلتے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف چلا گیا اور ایک فاختہ ماری، پھر 1-2 پرندے اور مارے، اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ شمشیر کو کسی نے گولی مار دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ گاؤں میں جب شور اٹھا تھا کہ شمشیر مارا گیا ہے تو میری بیوی دوڑتے باہر نکلی تھی۔ واپس آ کر اس نے مجھے کہا کہ تم بھی جا کر شمشیر کی لاش دیکھ آؤ۔ میں نے اسے پھر بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے شمشیر کی لاش کو گرتے دیکھا تھا۔ یہ تو اسے آپ نے بتایا ہے کہ اس کا قاتل میں ہوں۔ اس شخص کا یہ بیان کہ شمشیر اس کے کارتوس سے نہیں مرا بالکل جھوٹا ہو سکتا تھا، اور میں نے اسے سچ مانا بھی نہیں، لیکن میں نے اس کے بیان کو رد بھی نہیں کیا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی جو پہلے نہیں آئی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر ہی ملزم کے بیان اور میرے خیال کی تصدیق یا تائید ہو سکتی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مہتاب نہ صرف یہ کہ چالاک نہیں تھا، بلکہ نمبردار کی رائے ٹھیک تھی۔ وہ بہت ہی سیدھا آدمی تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ابھی کچھ دیر بعد آنا تھا۔ میں نے اس وقت تک مہتاب سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ شمشیر کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی۔ اس سوال پر وہ چند سیکنڈ چپ رہا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے دشمنی کی وجہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ مجھے بے غیرت کہیں گے۔ میں شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی جان گیا تھا کہ میری بیوی شمشیر کو مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتی ہے۔ میں نے اسے پہلی بار کہا کہ وہ شمشیر کو دل سے اتار دے تو اس نے کہا کہ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دو، اور میں قسم کھا کر کہوں گی کہ شمشیر کے ساتھ میرا تعلق وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ میں تمہیں پوری محبت دے رہی ہوں جو بیوی اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ اگر تم مجھے مجبور کرو گے کہ میں شمشیر کو دل سے اتار دوں تو میں تمہیں مجبور کروں گی کہ مجھے طلاق دے دو۔ اگر مجھے طلاق دو گے تو میں تمہیں اس گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہارے متعلق ایسی گھٹیا باتیں مشہور کروں گی کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے، اور اس گاؤں سے ہی نہیں
اس سارے علاقے سے تمہیں دوسرا رشتہ نہیں ملے گا۔ میں اس کا باقی بیان اپنی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ میں پیش کرنے سے بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بعض سامعین کے لیے پروین اور مہتاب کے کردار عجیب ہوں گے اور شاید ناقابل یقین بھی ہوں، لیکن یہ صرف پولیس والے اور نفسیات کے ماہرین جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ان دونوں کرداروں سے زیادہ عجیب ہے اور اس کے بعض مظاہرے قابل یقین نہیں ہوتے۔ مہتاب کی ایک یہ کمزوری تھی کہ وہ اکیلا تھا۔ اکیلا آدمی ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مہتاب کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ پیار اور محبت کا پیاسا تھا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کے لاڈ اور پیار میں پلا تھا۔ خدا نے اسے اس پیار سے محروم کر دیا تو اس کے دل پر خوف بیٹھ گیا اور وہ صرف پیار کی خاطر ہر کسی کا غلام بن گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیوی سے کہا کہ وہ شمشیر کو دل سے نکال دے تو بیوی نے اسے یہ جواب دیا جو میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دیا ہے۔ مہتاب کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، اس کے باپ کو بتایا۔ باپ نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ اس نے اس کی بیٹی پر ایسا الزام پھر کبھی لگایا تو وہ اپنی بیٹی کو گھر لے آئیں گے۔ مہتاب وہاں سے چپ چاپ چلا آیا۔ پروین نے اس کے ساتھ دو رویے اختیار کر لیے۔ اس کے ساتھ ایسا پیار کرتی جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، اور اسے ڈانٹ بھی دیا کرتی۔ یہ تو وہ مہتاب سے کہتی ہی رہتی تھی کہ شمشیر کو وہ دل سے نہیں اتار سکتی اور اسے ملے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، اور مہتاب کو وہ پیار سے محروم نہیں کرے گی۔ تم مجھے ساری رات جگائے رکھو گے تو ہنسی خوشی جاگتی رہوں گی، پروین نے کئی بار اسے کہا تھا۔ جو تکلیف دو گے وہ برداشت کر لوں گی، لیکن شمشیر کے خلاف تمہاری زبان سے کوئی بات نہیں سنوں گی۔ مختصر یہ کہ پروین نے مہتاب کو سدھایا ہوا بندر بنا لیا تھا، اور وہ پروین کے پیار میں مدہوش رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بار ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں آج کل جیسی ادویات نہیں ہوتی تھیں۔ ٹائیفائیڈ اپنے میعاد پوری کر کے مریض کو چھوڑتا تھا۔ اس کی میعاد کم از کم 2 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے ہوا کرتی تھی، اس لیے اسے میعادی بخار کہا جاتا تھا۔ مہتاب 2 ہفتے بخار میں پڑا رہا اور 2 ہفتے پروین اس کی چارپائی پر موجود رہی۔ پوری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی، اس کا سر اور اس کا سارا جسم دباتی اور سہلاتی رہی۔ مہتاب کی اپنی شخصیت تو ختم ہو گئی تھی، وہ پروین کے آسیبی قبضے میں رہتا تھا۔ شمشیر کے ساتھ تمہاری بول چال بند تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا سلام دعا ہوتی تھی؟ میرے دل میں اس کی نفرت تھی، مہتاب نے پوچھا۔ وہ مجھے دوست بنانے کی کوشش کرتا تھا، میرے راستے میں آ کر مجھے روک لیتا اور ہاتھ ملاتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ اس طرح بولتا تھا جیسے وہ گاؤں کا کمی یا کمین ہو۔ زمین اور روپے پیسے کے لحاظ سے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اگر 1 روپے کا آدمی تھا تو اس کی قیمت صرف 6 آنے تھی۔ پھر یہ وقت آ گیا کہ مہتاب کے گھر نقب لگی اور تمام زیورات اور پیسے نکل گئے۔ اب اس واردات کے 15-16 دنوں بعد مہتاب نے مجھے بیان دیتے ہوئے ایک ایسی بات بتائی جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میں آپ کو راز کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا جو مال چوری ہو گیا تھا وہ سارے کا سارا مجھے واپس مل گیا ہے۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ کہاں سے ملا ہے؟ 5-6 دن ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اب آپ میری پوری بات سنیں۔ جس روز میرے گھر نقب لگی تھی، اس سے تیسرے دن میرا ایک ہندو دوست گوپال داس مجھے ملا اور کہنے لگا کہ ایک سونار جو ان کا پڑوسی ہے ان کے گھر آیا تھا۔ اس نے کچھ زیورات گوپال داس کے باپ کو دے کر کہا تھا کہ یہ خالص اور بڑا اچھا سونا ہے، اگر کوئی چیز انہیں پسند ہو تو خرید لیں۔ میں یہ باقی واقعہ اپنی زبان میں سناتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی سونار زیور خریدتا ہے، خواہ وہ چوری کا ہو یا ویسے ہی کسی نے بیچا ہو، تو سونار اسے فوراً توڑ پھوڑ کر ڈھال دیتا ہے، لیکن اس سونار نے زیور کی کچھ چیزیں اپنے پڑوسی کو دکھائیں کہ وہ اسی حالت میں خرید لے۔ اسے اپنے پڑوسی پر بھروسہ ہوگا کہ وہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کم ہی اٹھتی بیٹھتی تھیں۔ اس سونار نے چوری کا زیور اصل حالت میں اپنے پڑوسی کے ہاتھ بیچنے کا خطرہ اس لیے بھی مول لیا تھا کہ وہ شہر میں رہتا تھا اور زیور ایک گاؤں کا تھا۔ مہتاب کا یہ دوست گوپال داس شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ دراصل شہر نہیں، قصبہ تھا جہاں میرا تھانہ تھا۔ دیہات کے لوگ اسے شہر کہتے تھے۔ گوپال داس اور مہتاب 8ویں جماعت تک اکٹھے پڑھے تھے۔ اس وقت سے ان کی دوستی چل رہی تھی۔ گوپال مہتاب کے پاس کبھی کبھی گاؤں میں آیا کرتا،
اور مہتاب اسے پرندوں کے شکار کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ اب مہتاب کا گھر لٹ گیا تو کسی طرح گوپال داس کو پتہ چل گیا۔ یہ سونار ہمارا پڑوسی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے، گوپال داس نے مہتاب کو بتایا۔ مجھے یہ شک نہیں تھا کہ یہ زیور چوری کا ہے، لیکن ایک چیز سے مجھے شک ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ تم پان کے پتے کی شکل کا سونے کا ایک تعویذ گلے سے باندھا کرتے تھے، اس پر اللہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ بھی ان زیورات میں تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ سارا زیور تمہارا ہے۔ مہتاب نے اسے اپنے زیورات کی تفصیل اور کچھ نشانیاں بتائیں تو گوپال داس نے کہا کہ یہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ گوپال داس یہ زیور یا کم از کم تعویذ ہی اٹھا لاتا اور مہتاب کو دکھاتا۔ ایک کام کرو گے گوپالے، مہتاب نے گوپال داس سے کہا، اگر یہ چیزیں ابھی تک تمہارے گھر میں ہیں تو تعویذ کو ایک بار پھر دیکھنا۔ اللہ کا لفظ ذرا سا گھسا ہوا ہے اور الف کے درمیان ایک لکیر اتنی گہری پڑ گئی تھی کہ الف درمیان سے کٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میرے تعویذ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ایک کنارے پر چوٹ کا نشان ہے۔ اگلے روز گوپال داس نے مہتاب کو پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ یہ تعویذ مہتاب کا ہی ہے۔ میں زیادہ باریک تفصیلات میں نہیں جا رہا، مختصراً سنا رہا ہوں کہ گوپال داس نے مہتاب کو یقین دلا دیا کہ یہ زیور اسی کے گھر کا ہے۔ کیا تم نے اپنے اس ہندو دوست سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اپنے ایک ہندو پڑوسی کو جو اس کا رشتہ دار بھی ہے کیوں گرفتار کروانا چاہتا ہے؟ میں نے مہتاب سے پوچھا اور یہ بھی کہا، ہندو کے خلاف کبھی ایسی کارروائی نہیں کرتا، ہندو ایسی کارروائی بھی کبھی نہیں کرتا جس میں ایک ہندو کا نقصان اور کسی مسلمان کا فائدہ ہو۔ میں جانتا ہوں، مہتاب نے کہا، میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے اس سونار کے خلاف بڑی نفرت سے بات کی اور کہنے لگا کہ وہ اپنی بیٹی گوپال داس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، لیکن گوپال داس کو اس کی بیٹی ذرا سی بھی اچھی نہیں لگتی۔ گوپال داس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ سونار بڑے غلط طریقوں سے اس کے ماں باپ کو مجبور کر رہا ہے کہ گوپال داس اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے۔ گوپال داس کہتا ہے کہ وہ اس سونار کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ گوپال داس نے مہتاب کو بتایا کہ یہ زیور ابھی تک اس کی ماں کے پاس ہے۔ مہتاب نے اسے کہا کہ ممکن ہو سکے تو تعویذ اٹھا لائے اور وہ اسے دیکھ کر واپس کر دے گا۔ دوسرے دن گوپال داس ان زیورات میں سے تعویذ چوری کر کے لے آیا۔ مہتاب نے دیکھا تو یہ اسی کا تعویذ تھا۔ اس نے تعویذ گوپال داس کو دے دیا۔ اس نے گوپال داس سے اس سونار کا نام پوچھ لیا تھا اور دکان بھی معلوم کر لی تھی۔ جناب ملک صاحب، مہتاب نے یہ واقعہ مجھے سنا کر کہا، میں کوئی عقل مند آدمی تو نہیں، یہ باتیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جس روز گوپال داس نے مجھے اس زیور کے متعلق بتایا تھا، میں نے اس سے ایک روز پہلے شمشیر کو اس سونار کی دکان میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس روز آپ کے پاس یہاں تھانے میں آیا تھا۔ یہاں سے اٹھ کر میں بازار چلا گیا اور اس سونار کے دکان کے سامنے سے گزرا تھا۔ میں شمشیر پر ڈکیتی کا شک کبھی نہ کرتا۔ وہ خاندانی آدمی تھا، اس میں 100 طرح کے عیب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ڈاکو یا چور نہیں لگتا۔ مجھے شک اس وجہ سے ہوا کہ میں بازار میں گھوم پھر کر واپس گاؤں کو چل پڑا۔ میں نے شہر میں ایک جگہ شمشیر کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا جو شریف آدمی نہیں، اس پر پہلے ہی چوری کے الزام لگ چکے ہیں اور شاید وہ ایک بار سزا بھی بھگت چکا ہے۔ مہتاب نے اس آدمی کا نام بتایا جو شمشیر کے ساتھ تھا۔ مہتاب اسے اتنی اچھی طرح نہیں جانتا تھا جتنی اچھی طرح میں جانتا تھا۔ اس آدمی کا نام شوکت تھا اور وہ شوکا کے نام سے مشہور تھا۔ وہ چوری میں 1 سال کی سزا بھگت چکا تھا اور یہی اس کا پیشہ تھا۔ وہ میرے تھانے والے قصبے کا رہنے والا نہیں تھا، قصبے سے 3 میل دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے مہتاب سے کچھ باتیں پوچھیں جو اس نے سوچ سوچ کر بتائیں۔ اس سے مجھے شک ہو گیا کہ مہتاب کے گھر کی واردات کے ملزم شمشیر اور شوکا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، میں نے مہتاب سے پوچھا، مال تمہیں واپس کس طرح ملا؟ یہ بھی عجیب قصہ ہے ملک صاحب، مہتاب نے جواب دیا۔ میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو بتایا۔ میں نے اس سے کہا ہمارا چور شمشیر ہے۔ یہ سن کر میری بیوی مجھ پر برس پڑی اور اس نے میری بہت بے عزتی کی کہ میں شمشیر پر ڈکیتی کا الزام لگا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ شمشیر چور نہیں تو اس نے چوری کروائی ہے اور زیور فلاں سونار کے ہاتھ بیچا ہے۔ پروین مہتاب کا یہ الزام صحیح تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ مہتاب نے اسے کہا کہ یہ تو اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا زیور کہاں ہے، اس لیے وہ ابھی تھانے میں جا کر اس کی نشاندہی کرے گا۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی چپ ہو گئی اور معلوم نہیں کیا سوچنے لگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، پروین نے مہتاب سے کہا، ابھی تھانے نہ جانا اور یہ بات دل میں رکھنا۔
جب تک میں نہ کہوں تم زبان بند رکھنا۔ پروین نے یہ بات ایسے انداز سے کی تھی جس انداز سے وہ مہتاب کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ حکم چلاتی اور جس طرح مہتاب اس کے آگے دب جایا کرتا تھا اسی طرح دب گیا۔ میں مہتاب کی زبانی یہ واقعہ سن سن کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا الف لیلہ کی داستان مجھے سنائی جا رہی ہے۔ اس داستان کے سارے کردار مجھے ذہنی مریض معلوم ہوتے تھے۔ کبھی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ مہتاب جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ مہتاب پر کسی آسیب کا اثر ہے۔ اگر وہ مجھے نہ بتاتا کہ وہ اپنی بیوی کے زیر اثر ہے تو میں اسے شرشرار کا اثر سمجھتا۔ اثر بھی اتنا شدید تھا کہ بیوی نے مہتاب کو آنکھیں دکھا کر کہا کہ وہ زیورات کی یعنی اس سونار کی نشاندہی نہ کرے تو مہتاب نے اس کا حکم مان لیا۔ اس کے بعد مہتاب نے عجیب و غریب بات سنائی کہ پروین مہتاب کو یہ بتا کر کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر جا رہی ہے چلی گئی اور شام کو واپس آئی۔ ہمیں اپنا زیور اور رقم واپس چاہیے، پروین نے مہتاب سے کہا۔ کہتے ہیں تھانے اور کچہری کے چکر میں پڑ جاؤ تو مال واپس نہیں ملتا۔ تم ذرا چپ رہنا، ہمارا زیور اور ہماری رقم حلال کی ہے، ایک ایک چیز واپس مل جائے گی۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ اس رات پروین نے اسے ساری رات نہ سونے دیا نہ خود سوئی۔ رات بھر اس جوان لڑکی نے مہتاب پر پیار اور محبت کا جادو طاری کیے رکھا، جس کا نشہ مہتاب پر 2-3 دن رہا۔ یہ اس کی بڑی ہی خطرناک کمزوری تھی۔ اگلا دن بھی گزر گیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے پروین نے مہتاب سے کہا کہ وہ اپنے گھر تک جا رہی ہے۔ وہ چلی گئی۔ وہ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے مہتاب کو دی اور بولی، یہ لو، ہمارا مال واپس آ گیا ہے۔ مہتاب نے پوٹلی کھول کر دیکھا، سارے زیورات اور پوری رقم پوٹلی میں موجود تھی۔ کہاں سے لائی ہو؟ مہتاب نے پوچھا۔ جہاں سے بھی لائی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ پروین نے ذرا غصیلی آواز میں کہا۔ یہ ہمارا حلال کا مال تھا، واپس آ گیا۔ اب نہ تم کچھ بولو گے نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ مہتاب حسب عادت خاموش ہو گیا، لیکن وہ اپنی ذات میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا چور شمشیر ہی تھا۔ مہتاب کے سینے میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ یہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس کی بزدلی بھی اس آگ کو سرد نہ کر سکی۔ اس نے 2-3 بار پروین سے کہا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اسے وہ بتا دے کہ یہ مال کہاں سے ملا ہے۔ پروین اسے پیار سے بھی اور ڈانٹ کے لہجے میں بھی ٹالتی رہی۔ اگلے روز مہتاب باہر نکلا تو اسے شمشیر مل گیا۔ مہتاب بھائی، شمشیر نے اسے روک کر طنزیہ سے لہجے میں کہا، مال واپس مل گیا ہے، اب زبان نہ کھولنا۔ پروین نہ ہوتی تو تمہیں 1 پیسہ واپس نہ ملتا۔ یہ چند ایک الفاظ تیروں کی طرح مہتاب کے دل میں اتر گئے اور مہتاب شمشیر کے لیے موت کا فرشتہ بن گیا۔ مہتاب اپنی ذات میں جو تبدیلی محسوس کر رہا تھا وہ یک لخت مکمل ہو گئی، اور انتقام کی جو آگ اس کے سینے میں سلگ رہی تھی وہ اچانک شعلہ بن گئی۔ اس نے شمشیر کو کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے آگے چل پڑا۔ اس کے دماغ نے یک لخت اپنے آپ ہی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ پروین کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ مہتاب نے بیان دیتے ہوئے مجھے بتایا، میں نے اسے دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی کسی سوچ میں گم ہوتی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ میرے ساتھ اب غصے سے نہیں بولتی تھی۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو پروین کے دل میں چبھ گئی تھی۔ میں نے اس سے 2 مرتبہ پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے، لیکن اس نے مجھے ٹال دیا۔ رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پروین کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑی زور سے کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، تم چور ہو۔ وہ خواب میں بول رہی تھی۔ اس نے یہی الفاظ صاف کہے، پھر وہ کچھ بڑبڑانے لگی جو میں سمجھ نہ سکا۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بلایا اور زور زور سے ہلایا بھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جاگ اٹھی ہے اور رو رہی ہے، لیکن وہ سوئی ہوئی تھی اور میری آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے لالٹین کی بتی اونچی کر کے اسے دیکھا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے میں ہر طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کے قریب ہو گیا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے کر پوچھا کہ وہ کیا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ اپنی بیوی کو اس طرح خوفزدگی اور پریشانی کے عالم میں دیکھ کر اس کے وجود میں مردانگی بیدار ہو گئی، بزدلی کی جگہ دلیری آ گئی۔ اب میری سنو پروین، مہتاب نے کہا، مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ میں پیار کی خاطر تمہارے قدموں میں بیٹھا رہا،
میں نے جو ذلت برداشت کی ہے وہ کوئی غیرت والا مرد برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ تو میں برداشت کروں گا ہی نہیں کہ تم اتنی پریشانی میں پڑی رہو اور میں خاموشی سے تمہارا منہ دیکھتا رہوں۔ آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ پروین نے خلاف توقع اپنا سر مہتاب کے سینے پر یوں پھینک دیا جیسے وہ ہار گئی ہو۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی مہتاب، پروین نے ہارے ہوئے سے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی اور یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں اس طرح تو دھوکہ نہیں دیا، لیکن یہ بھی بے وفائی تھی کہ میں ایک غیر مرد سے ملتی رہی ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی قسم کھا کر تمہیں کہا تھا کہ شمشیر کے ساتھ میرا تعلق پاک صاف تھا۔ اب قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا ہے، اور وہ تمہیں مجبور کرتا ہوگا کہ یہ تعلق قائم رکھو۔ مہتاب نے کہا۔ ہاں، پروین نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ مہتاب نے اس رات کی بہت سی باتیں سنائیں جو اس کے اور پروین کے درمیان ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کو چند ایک ضروری باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد مہتاب نے شمشیر کو قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ طریقہ زیادہ اچھا اور معقول لگا جو اس نے اختیار کیا تھا۔ یہ وہ پہلے ہی مجھے سنا چکا تھا۔ اسے اتفاقیہ پتہ چلا کہ شمشیر فلاں وقت گاؤں سے باہر جا رہا ہے۔ مہتاب اب اتنے شدید انتقامی جذبے کے زیر اثر تھا کہ اس پر وہ قابو نہیں پا سکتا تھا، بلکہ وہ اس جذبے کے قابو میں تھا۔ وہ بندوق لے کر بڑی اچھی گھات میں جا بیٹھا۔ اس نے شمشیر کو نشانے میں بھی لے لیا، لیکن ٹریگر دبانے سے پہلے کسی اور بندوق کا ٹریگر دب گیا، اور جو کام مہتاب کے کارتوس نے کرنا تھا وہ کسی اور بندوق سے نکلے ہوئے کارتوس نے کر دیا۔ جہاں تک اس کہانی کا تعلق تھا تو وہ بہت ہی دلچسپ تھی، لیکن میں کہانیاں سننے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ مجھے تو ثبوت چاہیے تھا کہ یہ کہانی سچی ہے۔ میں نے مہتاب کو باقاعدہ گرفتار کر لیا تھا۔ اسے ابھی تک حوالات میں ہی رکھنا تھا اور اس کے سارے بیان کو شک کی نظر سے دیکھنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کتنے کارتوس فائر کیے تھے۔ اس نے بتایا کہ 4 فائر کیے تھے۔ اس نے فائر کیے ہوئے کارتوسوں کے کھوکھے بھی بندوق کے ساتھ برآمد کروائے تھے، لیکن میرے اس سوال کے جواب میں کہ اس نے پرندے کتنے مارے تھے، 3 پرندے بتائے۔ اس سے مجھے شک ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ فائر کرتے فاختہ اڑ گئی تھی۔ اب میں آپ کو ذرا پیچھے لیے چلتا ہوں۔ میں نے انگلیوں کے نشان فلور بھیجے تھے۔ وہاں سے جواب آیا کہ یہ نشان ریکارڈ پر نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ملزم نئے تھے یا اس درجے کے ملزم نہیں تھے جن کی انگلیوں کے نشان ریکارڈ میں رکھے جاتے تھے۔ میں نے شوکت اور شوکا کے متعلق کہا ہے کہ وہ ایک بار چوری میں سزا بھگت چکا تھا اور چھوٹے موٹے جرائم اس کا پیشہ تھا۔ اس کی انگلیوں کے نشان تھانے میں اور جیل میں بھی لیے جانے چاہیے تھے، لیکن پہلی بار سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے اس کے نشانات نہیں لیے گئے تھے۔ اسے شاید اتفاقیہ جرم کے زمرے میں لیا گیا تھا۔ انگلیوں کے نشان عادی مجرموں کے لیے جاتے تھے۔ بہرحال میرے پاس تو انگلیوں کے نشان محفوظ ہو ہی گئے تھے۔ اب شوکے کو بلا کر یہ نشان اس کی انگلیوں سے ملانے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مہتاب کے بیان کے دوران آ چکی تھی۔ مہتاب کو حوالات میں بھیج کر میں نے رپورٹ دیکھی تو مجھے مہتاب کا بیان صحیح معلوم ہونے لگا۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ چھرے مقتول کے بائیں طرف سے پہلو کے قریب سے جسم میں داخل ہوئے، 2 یا 3 چھرے جسم کے اندر رہ گئے اور کچھ چھرے کھال کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ 2 یا 3 چھرے ریڑھ کی ہڈی کے 2 جوڑوں میں جا کر رک گئے تھے۔ میں نے مہتاب سے پوچھا تھا کہ مقتول کی کون سی سائیڈ اس کی طرف تھی۔ اس نے دائیں سائیڈ بتائی تھی اور اس نے نشانہ کان کا لیا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ چھرے بائیں طرف سے داخل ہوئے تھے۔ تب مجھے بندوق اور مقتول کے درمیانی فاصلے کا خیال آیا جو 50 گز سے ذرا زیادہ تھا۔ اتنے فاصلے سے ٹارگٹ تک چھرے پہنچتے پھیل جاتے ہیں۔ کارتوس پرندوں کو مارنے والا استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ فائر زیادہ قریب سے کیا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے ان 2 آدمیوں کو جنہوں نے مہتاب کو دیکھا تھا ساتھ لیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں لاش پڑی ملی تھی۔ کھوجی اور تھانے کے 2-3 آدمی میرے ساتھ تھے۔ ایک اور چیز بھی میرے ساتھ تھی جس نے تفتیش میں میری مدد کرنی تھی۔ یہ میری ذاتی دونالی بندوق تھی جو میں ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو وہاں جانے کو کہا جہاں انہوں نے کارتوس چلنے کی آواز سنی تھی۔ میں خود اس جگہ چلا گیا جہاں مہتاب بندوق لیے ہوئے مقتول کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب وہ 2 آدمی اس جگہ تک پہنچ گئے
تو میں نے اپنی بندوق سے ایک کارتوس فائر کیا۔ ان آدمیوں کو ادھر بھیجنے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ دھماکہ غور سے سنیں اور اسے ذہن میں رکھیں۔ پھر میں نشیبی جگہ میں اترا جو خاصی چوڑی تھی، اور جہاں نشیب ختم ہوتا تھا وہاں پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے اور ایک دو ذرا بڑے ٹیلے تھے، اور یہ بالکل ویران جگہ تھی۔ وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا، اور گزرنے کے قابل جگہ تھی ہی نہیں۔ ٹیلے مٹی کے تھے، اس لیے وہاں مٹی جمع تھی جس میں پاؤں دھنس جاتا تھا۔ میں نے اندازے سے ایک جگہ منتخب کی، یعنی فرض کیا کہ مقتول فلاں جگہ جا رہا ہے، اور کہاں سے اس پر فائر کیا جائے کہ اس کے بائیں پہلو میں چھرے لگیں۔ میں جب ایک جگہ منتخب کر چکا تو وہاں دھول میں کھرے پائے گئے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور کھوجی سے کہا کہ یہ کھرے ذہن میں رکھ لے، اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کے مولڈ بنانے کا انتظام کرے۔ یہ محض شک تھا کہ یہ اس آدمی کے کھرے ہو سکتے ہیں جس کے کارتوس سے مقتول مرا ہے۔ میں نے کھوجی اور ہیڈ کانسٹیبل کو کھروں کی طرف بھیج کر بندوق کی دوسری نالی کا کارتوس فائر کیا۔ پھر ایک ٹیلے پر چڑھ کر ان آدمیوں کو اشارہ کیا کہ میرے پاس آ جائیں۔ ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل کی آواز سنائی دی، یہ دیکھیں۔ میں نے دیکھا ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ میں فائر کیے ہوئے کارتوس کا کھوکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ دھول میں پڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، یہ بہت پرانا نہیں تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی بندوق سے نکل کر گرا ہو۔ ایک ہی دن پہلے یہ فائر ہوا تھا۔ وہاں کھرے اور اس کے بعد یہ کارتوس دیکھ کر مجھے مہتاب کا بیان بالکل صحیح معلوم ہونے لگا تھا۔ وہ دو آدمی میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کل انہوں نے یہ دھماکہ سنا تھا تو وہ اتنا بلند تھا جیسا پہلے میرے کارتوس سے ہوا تھا یا دوسرے سے؟ دونوں نے بیک زبان کہا کہ دھماکہ دوسرے کارتوس جتنا تھا، یعنی دھماکہ دور کا تھا۔ اس جگہ سے جہاں مہتاب بیٹھا تھا اس جگہ تک جہاں سے کھرے اور کھوکھے برآمد ہوئے تھے فاصلہ 70-80 گز تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ قاتل کوئی اور ہی ہے۔ تفتیش کی اب یہ صورت بن گئی تھی کہ نقب زنی کا سراغ اور ملزم مل گئے تھے، لیکن قاتل ابھی تک لاپتہ تھا۔ یہ بات صاف تھی کہ یہ انتقامی قتل تھا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ ان کھروں کو وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ تھوڑا سا علاقہ عام راستوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ وہاں گھاس بھی نہیں تھی کہ بھیڑ بکریاں یا مویشی چرنے کے لیے چلے جاتے۔ زمین کچی تھی۔ کھوجی فوراً اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے اب جو بھی قدم اٹھانا تھا بڑی تیزی سے اٹھانا تھا۔ میں سب کو لے کر تھانے چلا گیا۔ راستے میں ہی ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر تھانے بھیج دیا تھا کہ وہ پروین کو تھانے لے آئے۔ پروین تھانے میں آئی تو میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ وہ چوری کا مال کہاں سے واپس لے آئی تھی۔ اس نے پہلے تو پسو پیش کی اور مجھے گول مول سے جوابات دینے لگی، لیکن جب میری زبان کھلی تو وہ بول پڑی۔ پھر بھی کوئی پتے کی بات نہیں کر رہی تھی۔ تمہارا جگری یار صرف تمہاری وجہ سے قتل ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ کیا اب اپنے خاوند کو پھانسی چڑھانا چاہتی ہو؟ اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے ہر ایک بات کا علم ہو چکا ہے، اور اب اگر وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کرے گی تو سیدھی 2 سال کے لیے جیل چلی جائے گی۔ آخر اس نے میرے سوالوں کے جوابات دینے شروع کر دیے۔ باقی باتوں کے علاوہ اس نے کام کی جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ وہ چوری کا مال مقتول شمشیر سے واپس لائی تھی، زیورات بھی اور رقم بھی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ مال شمشیر کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا شمشیر کو معلوم ہے کہ مال کہاں ہے؟ میرے خامن نے ایک رات مجھے بتایا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ زیور کہاں ہے، پروین نے جواب دیا۔ اس نے شوکے کا نام لیا تو مجھے شک ہوا، کیونکہ شوکا شمشیر کا دوست تھا۔ شمشیر پر میرے شک کی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سچی بات ہے کہ میں خود اس کو چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے مہتاب کے ساتھ بیاہ دیا۔ نہ میرے دل سے شمشیر کی محبت نکلی، نہ اس کے دل سے میری محبت نکل سکی۔ ہم دونوں درے پردہ ملتے رہے۔ اللہ گواہ ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کر صرف باتیں کیا کرتے تھے۔ شمشیر مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں مہتاب کو اتنا تنگ کروں کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میں نے مہتاب کو بہت تنگ کیا، اسے صاف بتا دیا کہ میں شمشیر کو دل سے نہیں نکالوں گی اور تمہارے حقوق بھی پورے کرتی رہوں گی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ مہتاب نے یہ برداشت کیا، مجھے طلاق دینے کے بجائے میرا نوکر بن گیا۔ میں جان گئی کہ اس شخص کو پیار کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے یا اس ضرورت سے یہ فائدہ اٹھایا
کہ شمشیر کے ساتھ ملنا جلنا جاری رکھا۔ تمہارا کوئی بچہ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا اور کہا معلوم ہوتا ہے مہتاب میں یہ کمزوری بھی تھی۔ اسے آپ اللہ کی مرضی سمجھیں۔ پروین نے کہا میرے خامن میں ایسی کوئی کمزوری نہیں، اگر میں صحیح بات بتاؤں تو آپ مجھے بے شرم اور بے حیا لڑکی کہیں گے۔ میں تم پر کوئی تہمت نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا تم اچھی ہو، حیا والی ہو، بے حیا ہو، میں تمہاری عزت ہی کروں گا۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے تو سچ بولنا، مجھ سے کوئی ایک بھی بات نہ چھپانا، میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔